الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و حاضرین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس محسن حقیقی نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک جیسا بابرکت موسم عطا فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح ہم پہ یہ عنایت فرمائی، ہم اس کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت سے نوازے۔ سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے زندگی میں ایک بار پھر ماہ مبارک جیسا بابرکت اور عظیم موقع اور موسم ہمیں نصیب فرمایا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت سے نوازے اور اس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھنے، رات کو قیام کرنے، قرآن پاک کی تلاوت، صدقہ و خیرات، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق بخشے اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ رب العزت جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، اور زندگی میں بار بار یہ بہاریں نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا میں اس بات پر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت دنوں کے بعد حلقہ فہائل کے بڑے ہی پیارے اور انمول ساتھیوں کے ساتھ ملاقات کا شرف عطا فرمایا ہے۔ آپ کو سے ملاقات کر کے بہت خوشی ہوئی، اور ہم چونکہ ایک دینی پروگرام کے اندر دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری یہ محبتیں ان میں دوام اور استحکام بخشے، اور ہمارا یہ ملنا، آپس میں دین اسلام کے لیے محبت کرنا، اس کی بنیاد پر ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کرے جن کو قیامت کے دن اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، این المتحابون بجلالی، میری رضا کے لیے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو ان کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے۔ محترم بھائیوں، رمضان مبارک کے اندر ویسے تو جو بھی کام کیا جائے وہ بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین عبادت ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، ابن آدم کے تمام اعمال کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی ایک سے بڑھا کر الی 700 ضعف، 700 گنا تک اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے۔
فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ خاص میرے لیے ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے اس کا کتنا اجر و ثواب دینا ہے۔ گویا کہ 700 گنا سے بھی بہت زیادہ ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ جس طرح روزہ اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب عبادت ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں روزے کا صیام کا تذکرہ کیا تو اس کے ساتھ ایک ہی ترتیب میں قرآن کا بھی ذکر کیا، روزے کا بھی ذکر کیا اور دعا کا بھی ذکر کیا۔ اسی طرح دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ آج ہم اسی کے بارے میں چند گزارشات پیش کریں گے کہ ہمیں مالک ارض و سما، شہنشاہ کائنات، میرے اور آپ کے محسن حقیقی خالق و مالک اللہ جل شانہ سے کس طرح مانگنا چاہیے، اس کے دربار عالی شان میں اپنی درخواست پیش کرنے کے آداب کیا ہیں، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں کیا طریقہ سکھایا ہے۔ اس لیے کہ دعا اللہ رب العزت کی محبوب ترین عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اس کا حکم دیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، شرف قبولیت عطا کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، بے پرواہی لاپرواہی کا اظہار کرتے ہیں، مانگنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کے داخل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم جیسی سزا سے محفوظ فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک تو اللہ رب العزت نے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا، اور دوسرا بتایا کہ دعا عبادت ہے، دعا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ جس طرح دیگر عبادات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں، کسی اور کے لیے کوئی بھی عبادت بجا لانا جائز نہیں، اسی طرح دعا بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس سے مانگا جائے تو وہ مالک خوش ہوتا ہے، اسے مانگا جائے تو اس مالک کی عطائیں اور نوازشیں امڑ امڑ کے آتی ہیں، اور اگر اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے دعا کے بارے میں ہم بہت سنتے ہیں اور کہتے بھی رہتے ہیں، جی میرے لیے دعا کرنا۔ جو آدمی بھی نیک آدمی معلوم ہوا اسے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دعا کرتے وقت اس بات کا اعتقاد اور یقین ہونا چاہیے کہ دعائیں سننے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے، ہماری حاجات کو پورا کرنے والا، ہماری مشکلات کو حل کرنے والا، ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا، ہماری بگڑی بنانے والا، تمام کام حتیٰ کہ موت و حیات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جو بھی مانگا جائے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، کیوں کہ اسی سے مانگا جائے تو وہ خوش بھی ہوتا ہے اور عطا بھی کرتا ہے۔ دوسرے کسی سے مانگا جائے تو وہ بنی آدم کی یہ فطرت ہے کہ وابن آدم حین یسأل یغضب، کہ بندے سے جب مانگا جائے تو ایک دفعہ آپ مانگیں گے تو دے دے گا تھوڑا بہت، دوسری بار مانگے تو ناراض ہوگا کہ تم نے یہ پیشہ بنایا، تم نے میرا گھر ہی دیکھ لیا ہے۔ لیکن
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں انسان کا یہ ایمان اور یقین کہ ہماری دعاؤں کو سننے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور وہی ہماری حاجات کو پورا کرنے والا ہے۔ جو آدمی اس عقیدے سے خالی ہے، اس کا یہ نظریہ ہو کہ نہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بھی عطا کرتا ہے، لیکن اور بھی کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہماری ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، ہماری مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں، اور یہ وسوسہ اس کے ذہن میں ہو کہ ٹھیک ہے دیتا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے کسی اور سے مانگتے ہیں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں وہ چیز نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کو وہ عطا نہیں کر سکتا؟ ایسا عمل جس میں انسان کا یہ اعتقاد ہو، یہ عقیدہ ہو کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بھی عطا کرتا ہے لیکن فلاں بھی کم نہیں، فلاں سے بھی مانگا جائے تو مراد پوری ہوتی ہے، ضرورت پوری ہوتی ہے، تو اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے ساتھ میرے ساتھ دوسرا بھی شریک کر لیا، کہ اللہ بھی سنتا ہے فلاں بھی سنتا ہے، ہماری پکار ہماری التجا ہماری دعائیں اللہ بھی قبول کرتا ہے فلاں بھی قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے شرک کو بھی مسترد کر دیتا ہوں۔ اس لیے پہلی چیز کہ ہماری دعاؤں کو سننے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اس نے اپنے سے مانگنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ پورا قرآن پاک اٹھا لیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ فلاں سے بھی مانگ لو فلاں سے بھی مانگ لو فلاں سے بھی مانگ لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان یہ اعتماد اور عقیدہ رکھتا ہے تو پھر کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کرے، میں بھی اور آپ بھی، عام طور پر ہمارے ذہن میں یہی ہے نا کہ جی بہت دعائیں کی، کئی سال ہو گئے ہمیں دعائیں کرتے ہوئے، پتہ نہیں قبول تو ہوتی نہیں ہے، فلاں چیز مانگی تھی ملی نہیں، فلاں چیز مانگی تھی ملی نہیں، فلاں کام کے بارے میں دعا کی تھی وہ ہوا نہیں۔ یہ عام طور پہ ہماری ایک گفتگو ہوتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے کبھی اس طرح اللہ سے مانگا جس طرح مانگنے کا حق ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ جب بھی کوئی شخص یہ اعتماد اور یقین کر کے، یہ ایمان رکھ کے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ہماری مشکلات کو حل کرنے والا نہیں، کوئی رزاق نہیں، کوئی خالق و مالک نہیں، کوئی ہماری مشکلات کو حل کرنے والا نہیں، کوئی ہم بیماروں کو شفا دینے والا نہیں، جب اس بات کا اعتماد اور اعتقاد رکھ کر انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو پھر کوئی بھی کرنے والا ہو، مومن تو مومن، اللہ تعالیٰ تو کافروں کو بھی سنتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس بات کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کافر جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب کشتی کے اندر سوار ہوئے تو کشتی بھنور میں پھنس گئی، اب پکارنے لگے جن کو وہ پکارا کرتے تھے، اور یہ انسان کی ایک فطرت ہے، جس کو بھی انسان اپنا الہ و معبود سمجھتا ہے، اپنا خالق و مالک سمجھتا ہے، اپنی مشکلات کو حل کرنے والا سمجھتا ہے، اس کو مشکلات میں وہ ضرور پکارتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تحریک ختم نبوت کے دوران ہمیں گرفتار کر کے میاں والی جیل میں بند کر دیا گیا۔ فرمانے لگے جس کمرے کے اندر ہمیں انہوں نے بند کیا، جس بارک کے اندر، کہتے ہیں اس میں لگتا ہے کہ پہلے کوئی ہندو وہاں قید رہا تھا، تو اس نے کوئلے کے ساتھ جیل کی دیوار پر یہ شعر لکھے تھے، اور یہ اس سے انسان کا عقیدہ ظاہر ہوتا ہے
کہ جب مشکل میں ہوتا ہے تو اس نے شعر یہ لکھا تھا، جب چاروں طرف اندھیارا ہو اور آشا کا دور کنارہ ہو، یعنی جب انسان مشکلات میں پھنسا ہوا ہو، ہر طرف سے پریشانیاں اس کے گھیرے ہوئے ہوں، نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آئے۔ آشا کہتے ہیں امید کو، امید کی کوئی صورت نظر نہ آئے، جب چاروں طرف اندھیارا ہو اور آشا کا دور کنارہ ہو، جب کوئی نہ کھیون ہارا ہو، پھر کون جو بیڑا پار کرے، پھر کون جو بیڑا پار کرے۔ یعنی جب کشتی، کسی نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کیا ہے، یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا اس کا جواب سادہ ہے، آپ تصور کریں کہ آپ ایک کشتی میں سوار ہیں اور کشتی طوفان میں الجھ گئی ہے، کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، ایک تختہ ہے جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ڈوبے کہ ابھی ڈوبے، اس وقت تصور کرو کہ آپ کو بچانے والا کون ہے۔ ارد گرد نگاہ دوڑاؤ، ویسے ہم اپنے حالات میں جو کہتے رہیں اپنی ہماری مرضی ہے، لیکن اگر غور کریں تو حقیقت خود اس بات کو منواتی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ بچانے والا، فرمایا اس وقت جو آپ کو بچا سکتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ، کہ جب ساری امیدیں منقطع ہو جائیں، کوئی امید نظر نہ آئے، بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہ آئے، انسان ہلاک ہوا کہ ہوا، اس وقت جو بچانے والا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس نے کیا لکھا، جب چاروں طرف اندھیارا ہو اور آشا کا دور کنارہ ہو، جب کوئی نہ کھیون ہارا ہو، پھر کون جو بیڑا پار کرے۔ اس نے اپنے عقیدے کے مطابق کہتے ہیں، فرماتے ہیں، لکھا تھا، اے رام ہرے، اے رام ہرے، اے رام ہرے، کیونکہ وہ رام کو مانتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے وہ رام ہرے مٹا کر باقی اسی طرح رہنے دیا، تو میں نے وہ رام ہرے مٹا کر میں نے کوئلے کے ساتھ وہاں لکھ دیا، رحمان میرے، رحمان میرے۔ جب چاروں طرف اندھیارا ہو اور آشا کا دور کنارہ ہو، جب کوئی نہ کھیون ہارا ہو، پھر تو ہی بیڑا پار کرے، رحمان میرے، رحمان میرے۔ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے جب انسان اللہ تعالیٰ سے پکارتا ہے تو پھر میں عام طور پہ یہ کہا کرتا ہوں کہ بعض باپ بڑے سنگ دل ہوتے ہیں، بعض باپ بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، ان سے بچہ کوئی چیز مانگے تو ڈانٹ دیتے ہیں، پھر وہ مانگے جھڑک دیتے ہیں، پھر وہ مانگے تو بعض اوقات ایک آدھ تمانچہ رسید کر دیتے ہیں۔ لیکن وہی بچہ جب تمانچہ کھا کر بھی اس کی آنکھوں سے وہ ٹسوے بہانے لگتا ہے، آنسو بہنے لگتے ہیں، تو وہ بھی باپ کہتا ہے چل لے نہیں، وہ بھی دے دیتا ہے۔ سنگ دل باپ، وہ تو ارحم الراحمین ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک سخت مزاج باپ سے ایک بچہ اپنا مطالبہ منوا سکتا ہے، ہم اپنے ارحم الراحمین، اپنے خالق و مالک، اپنے محسن حقیقی سے اپنا مطالبہ نہ منوا سکیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کمزوری ہم میں ہے۔ کیوں کہ ہماری دعاؤں کی صورت جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ دعا تو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبل عن قلب ساہن لاہن، اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے لیے، زبان پہ کچھ ہے، دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے۔ اس مالک سے جب مانگنا ہے تو کس طرح مانگنا ہے؟ پہلے مانگنے کا ادب، اور پھر یہ یقین کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی مجھے عطا کرنے والا ہے۔ نہیں تو آج تجربہ کر کے دیکھ لیں کتنا بابرکت وقت ہے۔ آج ہم سب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جمعے کا دن ہے، ٹھیک ہے، سب روزے سے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں، اور ان میں سے وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ حَتَّى يُفْطِرَ، روزے دار روزے کی حالت میں جو دعا کرتا ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتا۔ پھر جمعے کے دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی گھڑی ہے، اگر انسان کو وہ نصیب ہو جائے، اس میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور وہ گھڑی تقریباً اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ نماز عصر سے لے کر مغرب تک اس دوران آتی ہے، جس دوران ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر آدمی کوئی آزمانا چاہے، تجربہ کرنا چاہے، تو پھر اس طرح مانگے۔ ہمارے ذہن میں ایک بات آ چکی ہے،
اور وہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعائیں بہت سنتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے پرہیزگار لوگوں کی دعائیں سنتا ہے۔ ہر بندے کو نیک اور پرہیزگار ہونا چاہیے، لیکن ہمارے جیسے ٹوٹے پھوٹے پھر کدھر جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی سنتا ہے جو ابھی خلوص سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ پرانے دور کی بات نہیں، اس دور کی بات ہے۔ ہمارے خیتان میں ایک ساتھی ہوتے تھے، سادہ سے آدمی، وہ اپنی محنت مزدوری کرنے والے، ایک نمازی تھے، سیالکوٹ کے رہنے والے تھے۔ تو انہوں نے مجھے واقعہ سنایا اپنا، کہنے لگے مولانا صاحب میں اس دفعہ چھٹی پر گیا تو ہم دور دراز ایک گاؤں میں رہتے ہیں، تو میری وائف رات کو بیمار ہو گئی، اتنی شدید بیمار ہو گئی کہ اس طرح جس طرح ابھی بس اس کا آخری وقت آ گیا۔ بچوں نے پاس بیٹھ کے رونا شروع کر دیا، کہتے اب گاؤں سے باہر شہر تک جانے کے لیے رستے بڑے خطرناک ہیں، سواری بھی ہمارے پاس نہیں، کوئی صورت نہیں بن رہی کہ اس کو کسی ہاسپٹل میں لے جائیں، کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ کہتے جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو میں نے بچوں کو پتہ نہیں چلنے دیا، چپکے سے اٹھا، وضو کیا اور جا نماز لے کر سجادہ لے کر میں چھت کے اوپر چلا گیا مکان کی۔ میں نے وہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کی۔ کہتے 10 منٹ میں اللہ سے دعا کرتا رہا، حتیٰ کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ تو کہتے میں دعا کرنے کے بعد نیچے اترا تو میری بیوی بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھی تھی، اپنے بچوں کے ساتھ ہنس کھیل رہی تھی۔ اس طرح مالک سنتا ہے اگر انسان اس کو پکارے جس طرح پکارنے کا حق ہے۔ تو پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے ہمیں جو آداب بتلائے ہیں، آپ جب دعا فرمایا کرتے اہتمام کے ساتھ، تو دعا کرنے کا پہلا ادب یہ ہے کہ انسان باوضو ہو، انسان باوضو ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر دوسرے ساتھی کے لیے دعا کی اپیل کی، تو آپ نے پانی منگوایا اور وضو فرمایا۔ پہلے نمبر پر وضو کرے انسان باوضو ہو، دوسرے نمبر پر واستقبل القبلہ، قبلہ رو ہو کر بیٹھے، دو زانو ہو کر بیٹھے، کھڑا ہو کر دعا کرے، قبلے کی طرف رخ کرے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا فرماتے استقبل القبلہ، قبلے کی طرف منہ کرتے، پھر اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حیی کریم، اللہ تعالیٰ بہت حیا کرنے والا ہے، بڑا سخی ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ التجا کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹاؤں۔ اور ہاتھ کیسے اٹھائے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہاتھ ایسے اٹھائے انطرفا یدیک حذو منکبین، اپنے دونوں ہاتھ سینے کے کندھوں کے برابر، کا مسألۃ المسکین، جس طرح مسکین سوال کرتا ہے، جس طرح مسکین سوال کرتا ہے۔ یہ کیفیت ہی ایسی ہے۔ آپ دیکھیں کہ مسکین جب مانگنے کے لیے آتا ہے اس کا کشکول کہاں پہ ہوتا ہے؟ تو مسکینوں کی طرح، اور اپنے ہتھیلیوں کا رخ اپنی طرف ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، اور اس کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، مناجات، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، یہ بڑی عظیم دعا ہے، یاد کر لیں اس کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو کوئی غم لاحق ہو، کوئی پریشانی ہو، ٹینشن ہو، تو وہ یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو خوشحالی میں بدل دے گا، اس کی مصیبت اور مشکل کو آسان کر دے گا۔ یہ دعا کرتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات ارشاد فرمائے، مناجات کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی جن کلمات کے ذریعے، یہ بڑے قابل غور ہے۔ دیکھیں اس دعا کے اندر کس قدر تضرع ہے، انکساری ہے۔ اللہم انی عبدک، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک وعدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک
ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا، یا مفرد کے صیغے کے ساتھ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ جو یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو دور کر دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدل دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ دعا سنی تو کہا حضرت کیا یہ دعا ہم سیکھ نہ لیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جو شخص یہ دعا سنے اسے چاہیے کہ وہ اس کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرے۔ اب دیکھیے اس میں کس قدر انکساری ہے۔ اللہم، کون دعا کر رہے ہیں؟ سید الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، تیری بندی کا بیٹا ہوں، اسألک بکل اسم ہو لک، اے اللہ میں تیرے تمام پاک ناموں کے حوالے سے، واسطے سے، وسیلے سے تو اسے سوال کرتا ہوں، کیونکہ اس مالک نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے تمام نام اچھے اور بابرکت ہیں، ان کے حوالے سے ان کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ فرمایا وہ نام کون سے نام ہیں؟ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، اے اللہ جو نام تو نے اپنے لیے رکھے ہیں، سمیت بِهِ نَفْسَكَ او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اپنے وہ پاک نام اپنی کسی کتاب میں نازل کیے ہیں، آسمانی کتابیں جو ہیں ان میں نازل کیے ہیں، یا وہ پاک نام تو نے اپنے کسی بندے کو خصوصی طور پر سکھائے ہیں، یا وہ نام جو تیرے پاس علم غیب میں ہے جس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ ان کے ذریعے جس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ یہ محصور نہیں ہے، ان کی تعداد مقرر نہیں ہے، لا محدود ہیں۔ تو کیا دعا کی؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، اور میرے غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، وذہاب ہمی، اور اس کے ساتھ میرے غم، میری پریشانیاں ختم کر دے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور ہر کسی نے اپنی زبان میں اپنے انداز میں۔ شاہ جی میرا ٹائم کتنا ہے؟ آپ مجھے بتا دینا کیونکہ تو افطاری تک بھی جا سکتا ہے۔ میں علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دعا انہوں نے نقل کی ہے، اپنے ان کے اشعار ہیں، کہتے ہیں میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اس طرح مانگی تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا ضرور قبول کی ہے، اور وہ بڑے پیارا انداز ہے، ہر کسی کا اپنا۔ اگر عربی نہیں آتی تو اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے التجا کریں، اللہ تعالیٰ کو ہر زبان آتی ہے، اس لیے وہ ہر تمام زبانوں کا خالق ہے۔ تو علامہ سہیلی فرماتے ہیں یا من یرا ما فی الضمیر ویسمع انت المعد لکل من یتوقع یا من یرجى للشدائد كلها یا من الیہ المشتقى والمفزع یا من خزائن رزقہ فی قول کن امن فإن الخیر عندک اجمع ما لی سوا فقری الیک وسیلۃ وبالافتقار الیک فقری ادفع ما لی سوا قرعی لبابک حیلۃ ولئن رددت فأی باب اقرع من ذا الذی ادعو واہتف باسمہ ان کان فضلک عن فقیرک یمنع حاشا لجودک ان تقنط عاصیا الفضل اجزل والمواہب اوسع ثم الصلاة علی النبی وآلہ من جاء بالقرآن نورا یسطع۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ اگر آپ کو آ جائے تو، لیکن اس سے پھر بات بڑی لمبی ہو جائے گی، تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی، اس وقت تک کوئی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس میں درود پاک نہ پڑھا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کیا جائے، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ سے معافی مانگی جائے۔
اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے۔ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر التجا کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپیل کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہم اغفر لی ذنبی، تو اللہ رب العزت اس باعث کے اس انداز پر، اس کی اس کیفیت پر اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم عبدی ان لہ ربن، میرے بندے کو آخر یقین ہے نا کہ میرا کوئی رب ہے۔ گناہ تو اس نے چھپ کر کیے، سمجھتا ہے کہ کسی نے دیکھا ہی نہیں مجھے، لیکن یہ جو معافی مانگ رہا ہے اس کو آخر یقین ہے نا کہ میرا رب ہے، وہ میرے تمام اعمال سے واقف ہے، وہ جانتا ہے۔ ساری دنیا سے میں چھپ جاتا ہوں لیکن اپنے مالک سے نہیں چھپ سکتا، تو اس کو یقین ہے نا کہ میرا رب ہے جو گناہوں کو معاف کرنے پر بھی قادر ہے، گناہوں کی سزا دینے پر بھی قادر ہے، اسی لیے تو رو رہا ہے، اسی لیے تو التجا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو جب انسان دعا کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو دعا کے اندر رونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دعا کے اندر رونا اور آنسو بہانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول تلاوت کیا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا قول تلاوت کیا کہ وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے رفع یدیہ وبکا، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک دعا کے لیے اٹھا دیے اور زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو تمام حالات سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے کہا، جبریل اذهب الی محمد، جاؤ ذرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ان سے پوچھ کے آؤ، وَرَبُّكَ عالم، حالانکہ مجھے پتہ ہے، یعنی ہمیں بتانے کے لیے ان سے پوچھ کے آؤ، ما یبکیک، آپ کیوں روئے؟ تو جبریل امین آئے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رونے کا سبب پوچھا، آپ نے بتایا، جبریل امین نے جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر میرے پیغمبر کو خوشخبری سنا دو۔ تو یہاں کیا ہے کہ آپ دعا کرتے ہوئے رو دیے، کیا خوشخبری سنا دو، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، اے میرے پیارے حبیب ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ تو دعا کے اندر روئے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، پھر اپنی جو ضرورت اور حاجت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے، جو بھی مانگنا چاہتا ہے اللہ سے مانگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے مانگو، حتیٰ کہ آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اپنی حاجت اللہ سے مانگے، پہلے اپنے لیے دعا کرے۔ قرآن پاک میں یہی اسلوب اللہ نے بتایا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، پہلے اپنے لیے دعا، پھر اپنے والدین کے لیے اور بیوی بچوں کے لیے دعا کرے، پھر اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور پھر عام مسلمانوں کے لیے دعا کرے۔ جب کوئی مسلمان کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پاس فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، وہ بندہ وہاں موجود نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے فلاں بھائی کو شفا عطا فرما، تو فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِ، اللہ تجھے بھی عطا کرے۔ اے اللہ اس کو رزق عطا فرما، فرشتہ کہتا ہے اللہ تجھے بھی عطا کرے۔ تو گویا کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر وہ اوقات تلاش کرنے چاہیے، روزے کی حالت میں دعا، افطاری کے وقت دعا، اور خاص کر رات کا پچھلا پہر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، پچھلی رات تہجد پڑھتے اور اپنے شاگرد حضرت نافع سے پوچھتے اجاء السحر، کیا سحری کا وقت ہو گیا؟ جب وہ کہتے کہ ہاں سحری کا وقت ہو گیا، پھر نوافل چھوڑ کر دعا کرنا شروع کر دیتے۔ ابراہیم ابن حاتب بیان کرتے ہیں اپنے والد سے کہ میرے والد بیان کیا کرتے تھے کہ ایک رات میں مسجد میں گیا تو مسجد کے کونے سے، کوفہ کی مسجد میں ایک کونے سے دعا کرنے کی آواز آ رہی تھی، اور دعا کرنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تو نے سحری کے وقت استغفار کرنے والوں کی تعریف کی ہے، وَهَذَا السَّحْرُ فَاغْفِرْ لِي، اللہ یہ سحری کا وقت ہے مجھے بھی معاف کر دے۔ تو
تو کہتے تھوڑا سا اجالا ہوا، میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ تو ایسے ان اوقات کی تلاش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کہ جو قبولیت کے اوقات ہیں، قبولیت کے حالات ہیں۔ نماز میں سجدے کی حالت میں انسان بندہ کے بہت قریب ہوتا ہے، جو بھی دعا کرے، لیکن نماز کے اندر دعا عربی زبان میں کریں، عام دعا آپ کسی زبان میں بھی کریں۔ تو جب انسان اس طرح اللہ سے دعا کرتا ہے اور آخر میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے آمین کہہ کر اپنی دعا کو ختم کرے، تو انسان خود محسوس کرتا ہے، بعض اوقات عبادت کرنے کے بعد انسان خود محسوس کرتا ہے کہ میری اس عبادت میں کتنا وزن ہے، کیا یہ میری دعا قبول ہو جائے گی؟ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ وہ مشکلات کے اندر اللہ اس کی دعائیں سنے، دعائیں قبول کرے، اس کو خوشحالی میں بھی اپنے رب کو پکارنا چاہیے، خوشحالی میں بھی اپنے رب سے مانگتے رہنا چاہیے، کبھی دعا سے مستغنی نہیں ہونا چاہیے۔ تو دعا کرنے کے لیے بہت پیارا موسم ہے ماہ رمضان المبارک۔ آپ روزے کی حالت میں دعا کریں، افطاری کے وقت دعا کریں، سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اپنی تمام حاجات، ضروریات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تو پھر آپ کو ایک لذت بھی محسوس ہوگی، ایک راحت بھی محسوس ہوگی، اپنے رب کے ساتھ مناجات کی ایک مٹھاس بھی محسوس ہوگی، اور آپ کی حاجات بھی اللہ پوری کرے گا۔ پھر کبھی یہ بات ذہن میں نہ رکھیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کی جو صورتیں بتائی ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ چیز میرے بندے کے حق میں اس وقت بہتر ہے، تو جب وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی وقت عطا کر دیتے ہیں۔ یا انسان اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ چیز ابھی میرے بندے کے حق میں بہتر نہیں، فلاں وقت بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں۔ یا پھر بندہ دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ چیز دنیا میں میرے بندے کے حق میں بہتر نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آخرت کے لیے سٹور کر لیتے ہیں۔ جب آخرت میں انسان اپنی سٹور شدہ، جمع شدہ دعاؤں کو دیکھے گا تو ان کا اجر و ثواب پائے گا، تو خواہش کرے گا کاش دنیا میں کوئی بھی قبول نہ ہوتی، آج ہی مجھے اس کا اجر و ثواب ملتا۔ تو کبھی یہ بات ذہن میں نہ رکھی، اللہ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کوئی دعا جو اخلاص کے ساتھ کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی رد نہیں کرتا۔ مانگتے رہنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے ما لم یستعجل، جب تک بندہ جلد بازی نہیں کرتا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا حضرت جلد بازی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کچھ عرصہ دعا مانگتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا دعا، تو پھر دعا چھوڑ دیتا ہے، کہتا جی بہت دعائیں کی سنی تو جاتی نہیں، دعوت فلم یستجب لی، میں نے تو بہت دعائیں کی میری سنی تو جاتی نہیں، اور یہ سمجھ کر یہ سوچ کر دعا کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ سے مانگتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سے مانگنے میں عزت ہے، شرف ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کا ایک مقام بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، رب سے جو مانگنا ہے مانگ لے اکبر، رب سے جو مانگنا ہے مانگ لے اے اکبر، یہ وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد، یہاں سے کبھی تانا نہیں آئے گا کہ تم مانگتے ہی رہتے ہو، بلکہ وہ مالک کہتا ہے کہ اور مجھ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے۔ دعا اللہ تعالیٰ کی، جس طرح باقی عبادات اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس طرح دعا بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، اللہ سے مانگنا بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے مجھے یہ کبھی خدشہ نہیں ہوا کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ مجھے یقین ہے کہ جب بھی میں دعا کروں گا اللہ قبول کرے گا۔ مجھے وہ خدشہ یہ لگا رہتا ہے، مجھے کھٹکا یہ لگا رہتا ہے کہ مجھے دعا کرنے کی توفیق ملے کہ نہ ملے۔ بعض اوقات انسان کا دل چاہتا ہے کہ اپنے رب سے مانگے، بڑا موڈ بنا کے بیٹھا ہے، افطاری کا وقت قریب ہے، دعا مانگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رونے کو جی چاہتا ہے، مانگنے کو جی چاہتا ہے، اچانک کوئی کال آ گئی۔ یہ بھی ایک ہمارے لیے بڑی آزمائش ہے۔ کوئی باہر سے بندہ ملنے کے لیے آ گیا، وہ سارا ماحول خراب ہو گیا، اس نے اپنی باتوں میں لگا لیا اور یہ توفیق نصیب نہ ہوئی۔ اس لیے اللہ سے دعا کی توفیق بھی مانگنی چاہیے اور قبولیت کا یقین بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے کہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے روزے، نمازیں، رات کا قیام، ہمارے تمام اعمال کو قبول و منظور فرمائے، اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے، اور زندگی میں بار بار یہ بہاریں نصیب فرمائے۔ اب شاہ صاحب اور آپ ہیں، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں ایک درخواست کے ساتھ کہ میرا نام ہے عبد الخالق، مجھے عبد الخالق مدنی کہتے ہیں، نام یاد رہے گا آپ کو؟ عبد الخالق مدنی۔ تو آپ نے جب دعا کرنی اپنے لیے تو میرے لیے بھی دعا کرنی، دنیا اور آخرت میں خیر و بھلائی کے لیے اور صحت و عافیت کے لیے، جو بھی آپ خیر و بھلائی اللہ سے مانگیں، رزق مانگیں، صحت مانگیں، تو میرے لیے بھی ساتھ دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے اپنی رضا کے لیے ہم سے اپنے دین کا کام لے لے۔ یہ جو علم سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما لے اور ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔